اب اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایشو جو میں یہاں پہ ریز کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے کہ جو میکنگ آف پاکستان سے، یہ وہ فیلڈ ہے جس سے آپ پوری طرح واقف ہیں۔ وہ اس لیے واقف ہیں کہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان سٹڈیز جو ہے وہ ہم سب نے پڑھی ہے اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں اور کالج کے زمانے میں، آپ کے ہاں بھی یہ سبجیکٹ جو ہے وہ رہا ہے، جس میں ہم نے اس بات پہ فوکس کیا ہے کہ جو پاکستان کیوں بنا اور کس طرح جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ سٹیجز سے گزرتا ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ 2 یا 3 لائنوں میں ایکسپلین کریں کہ پاکستان کیوں بنا، یہ مسئلہ ہم نے دیکھا ہے، تجربہ ہمارا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مختصراً بتا دیجئے کہ پاکستان کیوں بنا، تو عام طور پہ لوگ کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ چند الفاظ میں کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ آپ کو پوری ہسٹری سنا دے گا، اس کو یاد ہوتی ہے ہسٹری، وہ سنا دے گا، لیکن ہمیں یہ ہے کہ جاننا یہ ہے کہ بنیادی نقطہ کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان بنا۔ مختصراً اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے، پہلے آپ دیکھتے ہیں وہ سیپریٹ مسلم آئیڈینٹی میں ہے جو اس بر صغیر میں وقت کے ساتھ ایک ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے ساتھ قائم ہوئی، یعنی مسلمانوں کا ایک علیحدہ سویلائزیشنل اور کلچرل آئیڈینٹی تشخص جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، جس کے بارے میں ابھی مختصراً میں بات کروں گا۔ ایک تو بیسس یہ ہے، اس کے ساتھ جو دوسرا نقطہ ہے جس کو ہم 2 نیشن تھیوری کہتے ہیں۔ 2 نیشن تھیوری کا بنیادی نقطہ جو آپ کو پتہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان جو اس بر صغیر میں تھے، ہم پری 1947 کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، کہ جو مسلمان اس بر صغیر میں تھے وہ کمیونٹی نہیں تھے۔ جس طرح مسلم کمیونٹی، ہندو کمیونٹی، سکھ کمیونٹی، یہ ہم ٹرمیں استعمال کرتے ہیں، عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں کہ یہ سکھ کمیونٹی، یہ مسلم کمیونٹی۔ تو آرگومنٹ یہ تھی کہ اس بر صغیر کے مسلمان ایک کمیونٹی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک قوم ہیں، یعنی وہ جو اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے تھے، اپنے تشخص کو جو آرٹیکولیٹ کرتے تھے مسلمان، ابتداً انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے کمیونٹی پروجیکٹ کیا ہے، جس کا ابھی تذکرہ ہو جائے گا، اور پھر اس ایک سٹیج پہ پہنچتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں اور ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں ایک علیحدہ مملکت چاہیے۔ یہ ہے بریفسٹ پاسبل ایکسپلینیشن کہ مسلمانوں کا ایک اسلامی سویلائزیشنل کلچرل آئیڈینٹی پلس وہ ایک قوم ہے، اور قوم کی حیثیت سے ہوم لینڈ چاہیے انہیں، ایک گھر چاہیے، ایک مملکت چاہیے جس میں اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی ضرورت کے مطابق وہ کوئی نظام حکومت جو ہے وہ قائم کر سکے۔ تو یہ ایک مختصر سی ایک کہنا چاہیے ایکسپلینیشن ہے، لیکن ان 2 یا 3 فکروں کو سمجھنے کے لیے کہ یہ نتائج کیسے اخذ کیے گئے، یہ کیسے مطالبہ ہوا کہ سیپریٹ ہوم لینڈ ہمارا ہونا چاہیے، پاکستان بننا چاہیے، اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم بر صغیر کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، خاص کر جو برٹش دور ہے، برطانیہ کی حکومت کا دور ہے، اس دور کے جو سیاسی تجربات ہیں، اس دور کی جو تاریخی ڈیولپمنٹس ہیں، ان ڈیولپمنٹس نے ایک سچویشن کریٹ کی جس میں مسلمانان بر صغیر نے ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا، اور پھر ان کی کوشش سے یہ مطالبہ
پورا بھی ہوا جس مملکت میں آج ہم آزاد حیثیت میں رہتے ہیں. لیکن یہ تصور جو ہے وہ گریجولی ڈیولپ ہوتا ہے, بتدریج ڈیولپ ہوتا ہے, سیاسی تجربے کی بنیاد پہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سیپریٹ مملکت بن جائے. البتہ اس تصور کا کہ آپ کو ایک علیحدہ ملک ملنا چاہیے, اس سے پہلے جو تصور ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہے مسلمانوں کا, بر صغیر کے مسلمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ اس سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک علیحدہ ان کا ایک علیحدہ کلچرل آئیڈینٹی ہے, کلچرل تشخص ہے, سویلائزیشنل تصور ہے, اور وہ ڈیفرنٹ ہیں ان کمیونٹیز سے جو ہندوستان کے اندر اور موجود ہیں. یہ تصور پیدا ہوتا ہے, یعنی ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے جس کو تاریخی طور پر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں انڈین مسلم. نا انڈین مسلم سے ہماری مراد پری 47 کا انڈین مسلم ہے, ہم آفٹر انڈیپینڈنس کی بات نہیں کر رہے. کہ ایک تصور ڈیولپ ہوتا ہے ہندوستان میں بر صغیر کے مسلمانوں میں کہ ان کی ایک حیثیت ہے جس میں وہ یہاں کے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے ڈیفرنٹ ہیں, اور وہ ان سے بھی ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں. جو انفلوئنسز جن کا ہم نے کل تذکرہ کیا تھا کہ یہاں بر صغیر ہندوستان پاکستان میں اسلامی تشخص جو ہے وہ اسلام کی آمد ٹریڈرز کے ذریعے ہوتی ہے, فورسز کے ذریعے ہوتی ہے, محمد بن قاسم وغیرہ, اور اس کے بعد زیادہ لوگ سینٹرل ایشیا سے آتے ہیں. نارتھ ویسٹ موجودہ جو پاکستان کا جو ہے نا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر یا خیبر پختونخوا, اس روٹ سے اوپر سے آتے ہیں. اور ان کے ملنے سے, اس کے امتزاج سے جو ایک کلچرل اینٹی ڈیولپ ہوتی ہے, اس کلچرل اینٹی کو ہم انڈین مسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور اس کلچرل اینٹی کا جو ہمیں بیسس نظر آتا ہے, ہر جو قومی تصور ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قوم ہے یا ایک یہ آئیڈینٹی ہے, تشخص ہے, کمیونٹی ہے, تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے. پہلا ہے کہ ہمیشہ ایک اس قسم کے قومی تصور کے نیچے ایک نظریاتی فریم ورک ہوگا, ایک اصولی فریم ورک ہوگا. وہ نظریاتی اور اصولی فریم ورک جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے پاکستان کے مسلمانوں یا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اسلام کے اصولوں سے, اسلام کے جو تعلیمات سے, اسلام کی تعلیمات, اسلام کے اصول, اور اسلام کا ایک ہسٹوریکل سویلائزیشنل کنٹریبیوشن جو بر صغیر میں ہمیں نظر آتا ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ورنہ تو آپ کسی بھی مسلمان ملک میں چلے جائیے, آپ کو اسلام کا ایک کلچرل امپیکٹ جو ہے نظر آئے گا. یہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے. بلکہ اگر آپ ایسٹ ایشیا کی طرف چلے جائیں, ذرا انڈیا سے آگے نکلیے نا, انڈیا سے آگے نکلے, سری لنکا ہے, انڈونیزیا. دنیا میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی انڈونیزیا کے اندر ہے, وہ آئی لینڈز ہیں. ملیشیا میں مسلمان میجورٹی کنٹری ہے. یہاں اسلام کیسے انٹروڈیوس ہوا؟ مسلمان تاجر سب سے پہلے وہاں پہنچے, مسلمان تاجر ہندوستان پہنچے, مسلمان تاجر سری لنکا گئے, وہی شاخ سری لنکا جاتی ہے, وہی آگے نکل کے انڈونیزیا, ملیشیا پہنچتے ہیں, اور اس کے بعد وقت کے ساتھ اسلام جو ہے وہ ایک مقامی ریلیجن کے طور پہ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. تو جو مسلمانوں کا بر صغیر میں, جس سے ہمیں براہ راست تعلق ہے, اس خطے میں جو تصور ہے, پہلا اس کا بنیادی نظریاتی بیسز آپ کو ملتا ہے اسلام کے اصولوں, اسلام کے تعلیمات اور اسلام کے کلچرل کنٹریبیوشن کو. جو مسلمانوں کا یعنی رہن سہن, ان کا بیہیویئر, یہ کلچر ہوتا ہے. رہن سہن ہے, بیہیویئر ہے, گفتگو کا انداز ہے,
انٹریکشن آپ کس طرح کرتے ہیں. مثلا آپ جب ملتے ہیں یہ باتیں آپ نوٹ نہیں کرتے, یہ کلچر ہے آپ کا. مثلا جب آپ کسی کو ملتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم, یہ نارم ہے, یہ اسلام سے آیا ہے لیکن ویسے اب کلچر کا حصہ بن گیا. اس طرح بہت سی آپ یہ دیکھیں گے جو آپ کے ہاں پریکٹسز ہیں جو کہ اب ہماری نارمل کلچرل پریکٹسز بنی ہوئی ہیں, اگر آپ ان کی روٹس کی طرف جائیں گے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اسلام سے نکلی ہیں, اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئی ہیں. تو نظریاتی بیسس مسلمان آئیڈینٹی کا ادھر سے نکلتا ہے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کا اپنا ایک سیاسی تجربہ ہے اوور دا ایئرز جو ہے, اور اس تجربے سے پھر آپ کے سیاسی مطالبات پیدا ہوتے ہیں. یعنی ایک شخصیت ہے. مثلا آپ اسٹوڈنٹس ہیں, دیکھیے بڑی سمپل مثال دیتا ہوں, اس سے میری بات واضح ہو جائے گی. اسٹوڈنٹس ہیں, دیکھیے اسٹوڈنٹس ایک خاص مقصد کے لیے یونیورسٹی آتا ہے, اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے, اس نے ڈگری حاصل کرنی ہے, خواہش ہے کہ مزید آگے بڑھے گا اور اس کے بعد اس نے عملی زندگی میں جانا ہے. یہ مقصد ہے, یہ ایک چارٹر ہے جو ہر اسٹوڈنٹ کا جو ہوتا ہے. تو جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کی بہت سی ضروریات, آپ کی بہت سی مشکلات کا تعلق آپ کی زندگی کے اس فیز سے ہے, آپ کی اسٹوڈنٹ شپ سے ہے, آپ کے اس ٹارگٹ سے ہے جو آپ نے حاصل کرنا ہے کہ ہم نے ڈگری لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے عملی زندگی میں جانا ہے. اسی طرح قوموں کا یا کمیونٹی کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کمیونٹیز ہوتی ہیں اور جو بعد میں قومیں بنتی ہیں وہ بھی ان کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں. کسی بھی قومی گروہ کی تنظیم کی بنیادی ضروریات ہیں. آپ بنیادی طور پہ مسلمان ہیں, آپ کہیں رہتے ہیں تو آپ کی سوشل, کلچرل, ریلیجس ضروریات ہوتی ہیں. ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کچھ اقدامات کرتے ہیں اور اس سے پھر جو اس سلسلے میں جو آپ کو تجربہ ہوتا ہے وہ پھر آپ کی سوچ کو انفلوئنس کرتا ہے, وہ آپ کے فکر کو ایک خاص ڈائریکشن میں چلاتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ بر صغیر میں جو مسلمانان ہند تھے انہوں نے ابتداً جو ہے وہ جو بات کی ہے وہ پہلی بات ان کے ہاں تھی کہ اپنے تشخص کو کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے. وہ تشخص جس کی بنیاد اسلامی کلچر اور سویلائزیشن کے اوپر تھی کہ اس کو کس طرح رکھا جا سکتا ہے. تو شروع میں اگر آپ دیکھیں جو آپ نے پڑھا بھی ہے سر سید کے زمانے میں, فوکس اس بات پہ تھا کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنی چاہیے. انگلش, سر سید احمد خان نے جو علی گڑھ میں کالج کریٹ کیا تھا, انہوں نے ایک بڑا کمبینیشن کریٹ کیا جس میں اسلامی تعلیم بھی تھی اور ساتھ مغربی علوم بھی تھے جس میں انگریزی زبان بھی تھی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب تک آپ مغربی تعلیم حاصل نہیں کریں گے, انگریزی نہیں جانیں گے, اس وقت تک برٹش کلونیل سسٹم میں آپ دوسری کمیونٹی سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. اس وقت آپ کی لیڈرشپ نے حصول علم پہ بنیادی توجہ دی, حصول علم کو انہوں نے ترجیح دی ہے ایک سٹیج کے اوپر, لیکن اور سیاست سے پرہیز کیا اس سٹیج کے اوپر. لیکن جب آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں, 20ویں صدی کا آغاز کرتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھا کتابوں میں جس کا میں بریفلی تذکرہ کر رہا ہوں, تو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کی کہ مسلمان نمائندوں کو مسلمانوں کو ہی چننا چاہیے. یہ مطالبہ تھا ان کا کہ جو مسلمانوں کے جو نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں, جو نمائندے حکومت سے رابطہ رکھتے ہیں, حکومت کا کام کرتے ہیں, اس میں مسلمان نمائندے مسلمانوں ہی کو الیکٹ کرنے چاہیے, کیونکہ اگر یہ تخصیص نہ ہو تو مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے مسلمان بڑے کم الیکٹ ہوتے تھے, نان مسلم زیادہ الیکٹ ہوتے تھے, کیونکہ جمہوریت میں نمبر کاؤنٹ کرتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا سیپریٹ الیکٹوریٹ ہو. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک سیپریٹ جماعت جو ہے وہ قائم کی, مسلم لیگ. یہ ہیں وہ منازل جو بتدریج
تجربے کی بنیاد پر مسلمانوں میں سیاسی طور پر چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو وہ ابتداً جو ہیں وہ آپ سے ان سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں سیف گارڈ اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز، کہ آئین کے اندر، ہندوستان کے آئین میں کچھ ایسے تحفظات ہوں جو مسلمانوں کی کلچر، مسلمانوں کی آئیڈینٹی، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کریں. مثلا آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا قائد اعظم محمد علی جناح's 14 پوائنٹس. یہ ہم ہائی اسکول کے لیول پہ پڑھتے ہیں کہ قائد اعظم کے 14 نکات کی بات ہوتی ہے. 14 نکات ہیں کیا؟ بنیادی طور پر وہ جو 14 نکات ہیں وہ بر صغیر کے مسلمانوں کے سیاسی، معاشرتی اور کہنا چاہیے اقتصادی مطالبات کی ایک لسٹ ہے کہ ان کا تحفظ جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے. تو اس طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کمیونٹی کے طور پر مطالبات میں فرق پڑتا ہے. وہ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں کہ ہندوستان ایک فیڈرل سسٹم ہو، لیکن پھر 1940 میں سیپریٹ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. آخر کیوں؟ جو بنیادی نقطہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ سیپریٹ اسٹیٹ پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں. اس کی جو تبدیلی آپ کے ہاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ 1934 سے، ہسٹری پہ غور کریں جو آپ نے پاکستان سٹڈیز میں پڑھی ہے، 1934 سے اگر قائد اعظم کی تقاریر کو آپ دیکھیں تو ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے مسلمانوں کے اسلامی تشخص کا. مسلمان ان کے ہاں کہ مسلمان ایک ایسا نظام حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جو اسلام کے لازوال اصولوں سے انسپائر ہو، جس میں گائیڈنس وہاں سے ملتی ہو، جس میں منزل کی نشاندہی جو ہے وہ اسلام کے اصولوں اور اسلام کی ٹیچنگ سے ملے. یہ تصورات آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ آپ کو یہ بھی میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا، 1937 سے 39 تک کانگریس نے صوبوں میں منسٹریز بنائی تھیں. ان صوبوں میں جہاں نان مسلم میجورٹی میں تھے، اور وہاں مسلمانوں سے جو سلوک ہوا اس سے ان میں عدم وابستگی پیدا ہوئی، ناراضگی پیدا ہوئی، کیونکہ جو کانگریس کی حکومتیں تھیں وہ مسلمانوں کے علیحدہ تشخص کو نقصان پہنچانے کی پالیسی اڈاپٹ کر رہی تھی. اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانان بر صغیر اور مسلم لیگ نے قائد اعظم کی قیادت میں علیحدہ ملک کی بات کی. یہی چیز آپ کو 1940 کے ریزولوشن میں ملتی ہے، جہاں 1940 یا اس کے بعد ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ مسلمانوں کا علیحدہ ملک ہونا چاہیے، جس کو بعد میں پاکستان کا نام دیا گیا. وہاں یہ چیز بھی تھی جس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا تھا. شروع میں نے تذکرہ آج یہ کیا تھا کہ نئے ملک میں پاکستان، جس کا 1940 میں اور اس کے بعد مطالبہ کیا گیا، اس میں انہوں نے نان مسلمز کو گارنٹیز دیں، اس امید پہ کہ ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں کو گارنٹیز دے گا. اسی وجہ سے پاکستان نے یہ 1940 میں گارنٹیز دی. تو اس طرح جب ہم 1940 سے 47 کے پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ پیریڈ ہے جب مسلمانوں کی سیاسی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے. اور بڑی تبدیلی مسلمانوں نے بر صغیر کے ذہن میں یہ تھی کہ ان کو علیحدہ ملک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہندوستان ایک ملک رہتا ہے، فیڈریشن کے طور پہ رہتا ہے، تو ان کا خیال تھا کہ جمہوری عمل میں اکثریت چونکہ نان مسلمز کی ہے، لہذا مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ جو ہے
وہ صحیح معنوں میں ہو نہیں سکے گا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو مسلمانوں کی ریشو تھی، جو مسلمانوں کی پاپولیشن تھی، وہ بر صغیر میں 25% تھی، تو 25% اور اس کا مطلب 75% نان مسلمس تھے. چلیے کچھ ووٹ ادھر ادھر کر دیجئے. تب بھی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک ایسا مملکت بن جائے گی جب برٹش یہاں سے چلے جائیں گے کہ ایک ایسی میجورٹی اس ملک پہ حکومت کرے گی جس کو مسلمانوں کی ضروریات، مسلمانوں کے مفادات اور مسلمانوں کے جو تشخص ہے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی. اس وجہ سے یہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ کا مطالبہ کیا. انہوں نے، قائد اعظم نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح ایک ایسا فارمولہ بنایا جائے جس میں کہ ان کے مطالبات جو مسلمانوں کے تشخص کے ہیں وہ پورے ہو سکیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ 1946 کے انتخابات جو ہیں اس میں مسلم لیگ کی کامیابی نے پاکستان کو ممکن بنایا. تو یہاں جو پوائنٹ آپ کے لیے ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ یہ تصور کہ مسلمانوں کا علیحدہ ملک ہوگا، ایک علیحدہ وطن ہوگا، یہ تصور ابتداً مسلم ایلیٹ نے، مسلم قیادت نے یہ سوچا تھا، مسلم قائدین نے یہ سوچا. لیکن اس کی کامیابی اس وقت ہوئی، اس تصور کی کامیابی اس وقت ہوئی جب مسلم قیادت نے اپنے ساتھ عوام کو ملایا. یعنی جب تک یہ عوامی مطالبہ نہ بنا، جب تک یہ بر صغیر کے مسلمانوں کا مطالبہ نہ بنا، پاکستان ایک ریئلٹی کے قریب نہیں پہنچا. اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان کا مطالبہ بر صغیر کے مسلمانوں کا، خاص کر جہاں مسلمان اکثریت میں تھے ان علاقوں کے مسلمانوں کا ایک عوامی مطالبہ بن گیا، اس وقت تک کامیابی نہیں ہوئی. تو آپ کو 1946 کے جو برٹش نے صوبائی انتخابات کروائے تھے ان سب صوبوں میں، وہ دیکھنے ہیں، جس میں مسلم لیگ نے 2 پوائنٹ پہ الیکشن لڑا تھا. نمبر 1 کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، کیونکہ اور بھی جماعتیں مسلمانوں کی موجود تھیں. کچھ مسلمان کانگریس کے ساتھ بھی تھے، کچھ مسلمان علیحدہ جماعتوں میں تھے جو مسلم لیگ سے ایگری نہیں کرتے تھے. تو پہلا ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، نمبر 1. نمبر 2 جو 1946 کے صوبائی الیکشن میں ہوا کہ مسلم لیگ کا مطالبہ قیام پاکستان ہے. مسلم لیگ کا مطالبہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے آزاد خود مختار ملک کے طور پہ وجود میں آنا چاہیے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمانوں کی سیٹیں تھیں ان صوبوں میں، ان میں سے اکثریت مسلم لیگ کو ملی، اکثریت سیٹیں مسلمانوں کے پاس آئیں. کچھ دوسری مسلمان جماعتوں نے بھی حاصل کیں، لیکن اگر اس کا آپ ٹوٹل دیکھیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ ٹوٹل میں مسلم لیگ جو ہے وہ دوسری مسلمان جماعتوں سے آگے رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تصور جو ہے حقیقت کے قریب جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور وہ ہے پاکستان کا مطالبہ. تو اس طرح جو پوائنٹ جو میں نے ایک تھوڑی سی لمبی گفتگو کی ہے، اس کا سبسٹنس یہ ہے قیام پاکستان کے حوالے سے کہ جو قیام پاکستان کی جد و جہد ہے در حقیقت وہ مسلمانان بر صغیر، یہ آپ کو کہنا ضروری ہوتا ہے کہ مسلمانان بر صغیر، کیونکہ مسلمان تو اتنے ممالک میں آباد ہیں، وہاں اس قسم کی سٹرگل نہیں نظر آتی کیونکہ وہاں کے حالات مختلف تھے، یہاں کے حالات بر صغیر کے مختلف تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانان بر صغیر کی کوشش یہ تھی
کہ ان کے علیحدہ تشخص، ان کے علیحدہ رائٹس اور مفادات کے تحفظ کا مستقل بندوبست ہو۔ ابتداً وہ سمجھتے تھے کہ یہ مقصد جو ہے کوئی سیاسی عمل کے ذریعے، کوئی سیاسی فارمولے کے ذریعے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک جب پاکستان موومنٹ کی چیزیں پڑھی ہیں پاکستان سٹڈیز میں، ایک وہ لکھنؤ پیکٹ کی بات بھی پڑھی ہے۔ 1916 میں ایک لکھنؤ پیکٹ ہوا تھا کانگریس کا اور مسلم لیگ کا، پھر میں نے قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کی بات کی۔ یہ وہ سب ایفرٹس تھیں جو مسلم قیادت نے کیں کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل گارنٹیز مل جائیں، حقوق کی ضمانت مل جائے، آئین میں درج ہو، قانون میں درج ہو کہ مسلمانوں کی یہ حیثیت ہوگی، مسلمانوں کو اس طرح نمائندگی ملے گی، مسلمانوں کے کلچرل تحفظ یہ ہوگا، مسلمانوں کے تشخص کے لیے یہ آزادیاں ان کو ملیں گی۔ یہ وہ تصورات تھے، یہ وہ مطالبات تھے جو مسلمان کر رہے تھے۔ لیکن جب ان کو یہ گارنٹیز نہیں ملیں، جب ان میں وہ اعتماد پیدا نہیں کیا جا سکا، اس وقت جو ہے پھر مسلمانوں نے جو ہے اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر، تلخ سیاسی تجربے کی بنیاد پر اپنی اپروچ کو بدلا اور علیحدہ مملکت کی بات کی۔ اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی تجربہ ہوتا ہے، جو جنریشنز میں چلتا ہے، اوور جنریشنز، اگر آپ کا سیاسی تجربہ یہ ہے کہ جو سیاسی نظام چل رہا ہے، جو سیاسی نظام کام کر رہا ہے، وہ آپ کے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ آپ کے لیے مسائل کو بڑھاتا ہے، آپ کو ایک تحفظ نہیں دیتا، آپ کا مستقبل جو کہ ایک کلچرل مستقبل ہوتا ہے، ایک معاشرتی مستقبل ہے، سیاسی مستقبل ہے، اقتصادی مستقبل ہے، اس کا تحفظ نہیں کرتا، تو پھر سیاسی مطالبات بدل جاتے ہیں۔ تو پاکستان کا قیام اس سیاسی تجربے کا نتیجہ ہے جو بر صغیر کے مسلمانوں کو اوور ٹائم جو ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک سیپریٹ مملکت کے طور پر جو ہوتا بنتا ہے۔ ایک جو بنیادی اور جو کہ آخری پوائنٹ ہے میری اس ڈسکشن کا آج کا، کہ جب آپ ملک بناتے ہیں، پاکستان بنا، کوئی بھی ملک، چاہے وہ پاکستان ہو، ایران ہو، کوئی بھی مسلمان ملک لے لیں، سعودی عربیہ ہو، شام ہو، سارے مسلمان ملکوں کو آپ لے لیں، ہر مسلمان ملک کے پاس یا ہر ملک کے پاس، یہ غیر مسلم ملکوں میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ایک نظریاتی فریم ورک ہوتا ہے، ایک آپ اصولی طور پر، فکری طور پر ڈیفائن کرتے ہیں اپنے تشخص کو، جس طرح مسلمانوں نے بر صغیر نے کیا، جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ ان کا ایک علیحدہ تشخص تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیپریٹ مملکت مانی۔ تو اس طرح پاکستان کے پاس بھی ایک فریم ورک تھا، نظریاتی فریم ورک کہہ لیں، جو بھی ٹرم آپ استعمال کرنا چاہیں، ایک پولیٹیکل فریم ورک تھا۔ یعنی کسی قوم کی کامیابی کے لیے جہاں آپ کا ماضی شیئرڈ ہو، سیاسی جد و جہد آپ نے اکٹھی کی ہو، وہاں ایک اور چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ ہے ایسپیریشنز فار دا فیوچر، یعنی جو مستقبل ہے اس کے بارے میں جو آپ کی سوچ ہے، کس قسم کا مستقبل چاہتے ہیں، کس قسم کا سیاسی نظام چاہتے ہیں، کس قسم کا معاشرتی نظام چاہتے ہیں، اس مستقبل کے سیاسی نظام کے بارے میں آپ کی جو خواہشات ہوتی ہیں، جن کو ہم ایسپیریشنز کہتے ہیں، وہ ایسپیریشنز شیئرڈ ہونی چاہیے، یعنی وہ ایسپیریشنز ایسی ہونی چاہیے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہوں، ایک اچھے مستقبل کی بات کریں، ایک بہتر مستقبل کی بات کریں، تو آئندہ کی سوچ بھی اس کا حصہ ہوتی ہے۔ تو لہذا جب پاکستان بنتا ہے 1947 میں، تو ایک تو آپ کا کہنا چاہیے ایک اصولی فریم ورک ہو گیا، جس کو اب بہت سے لوگ نظریہ پاکستان کہتے ہیں، کسی بھی نام سے آپ کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل فریم ورک کہہ لیجئے، ایسپیریشنز فار فیوچر کہہ لیجئے، گولز آف سوسائٹی کہہ لیجئے، نظریہ کہہ لیجئے، نظریاتی ریاست بہت سے لوگ ٹرم استعمال کرتے ہیں، یہ مختلف ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنج ہوتا ہے آزادی کے بعد جو ہمیں فیس ہوا، جس کا تفصیلی تذکرہ میں اگلے ہفتے کروں گا، جو چیلنج ہمیں فیس ہوا وہ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے اصول ہیں، جو آپ کا نظریہ ہے، اس کی بنیاد پر آپ کو عملی اقدامات کرنے ہوتے ہیں. یعنی اس کی بنیاد پر آپ کو سیاسی ادارے اور معاشرتی ادارے جو ہیں وہ کریٹ کرنے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف نظریہ ہونا کافی نہیں ہوتا، صرف نظریہ کافی نہیں ہوتا. اس نظریے کی بنیاد پر جو آپ کی مشکلات ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کے ایشوز ہیں، ان کو آپ کو حل کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ ایسے ادارے بنائیں جن اداروں میں آپ کے جو نظریہ ہے، آپ کے جو اصول ہیں، آپ کے جو قاعدے ہیں وہ ریفلیکٹ ہوں، ان کی عکاسی ہو، ان کی جھلک اس میں نظر آئے. جب وہ جھلک آپ کو نظر آئے گی تو وہ نظریہ یا وہ اصول جو ہیں وہ زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ چیلنج جو کسی ریاست کے لیے ہوتے ہیں وہ صرف آزادی حاصل کرنے سے ختم نہیں ہوتے، وہ ایک فیز ہے، وہ ایک دور ہے جو آزادی کی سٹرگل کا دور ہوتا ہے. لیکن آزادی کے بعد ایک نئی سٹرگل شروع ہوتی ہے، ایک نئی کوشش شروع ہوتی ہے، ایک نئی ایفرٹ شروع ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے وعدے کیے تھے کہ ہم اس لیے یہ مملکت چاہتے ہیں کہ ہم اس قسم کا نظام لائیں گے، ہم نے یہ جو کہا تھا کہ اس قسم کے ادارے بنائیں گے، وہ بنائے کہ نہیں بنائے. یہ ہے بنیادی چیلنج جو کسی بھی ملک کو انڈیپینڈنس کے بعد جو وہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہمیں چیز یہاں پہ نظر آئی وہ یہ ہے کہ شروع سے آپ کے ہاں ایکول سٹیزن شپ کے تصور کو فروغ دیا گیا. وہی بات جو میں نے ابتدا میں کی تھی اسی پہ میں گفتگو کو ختم کروں گا کہ جو تصور آپ کے ہاں موجود ہے ریاست کا اور حکومت کا، جو تصور بنا، اس تصور میں ایکویلٹی کا کہ تمام لوگ برابر ہیں، تمام لوگوں کو ایک ایکول ریاست کا تحفظ ہونا چاہیے، ایکویلٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کے جو مسائل ہیں، لوگوں کی جو مشکلات ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. سارے تو شاید نہ حل ہو سکیں، لیکن جو ادارے آپ کریٹ کرتے ہیں وہ ادارے جو ہیں وہ اگر مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکتے، جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو ایڈریس نہیں کر سکتے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کرائسس ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو پاکستان کے اندر جو ابتدائی خیالات تھے، جو بعد میں مشکلات تھیں، وہ اگلے ہفتے ہم تذکرہ کریں گے کہ کیا مشکلات تھیں. لیکن جو ابتدائی تصورات ہمیں نظر آتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایکول سٹیزن شپ کا تصور ہے، ایک ٹالرنس کا سبق ہے جو کہ اسلام سے لیا گیا. اسلام میں ٹالرنس پہ، رواداری پہ زور ہے، ایک تو سبق وہاں سے لیا گیا. اس کے علاوہ جو تصور تھا کہ پاکستان ایک جدید ماڈرن ڈیموکریٹک سٹیٹ ہوگا، لیکن جس کی اخلاقی بنیاد، ایتھیکل فاؤنڈیشن، ایتھیکل بیسس، جو بڑا فریم ورک ہے وہ اسلام کی ٹیچنگ سے آئے گا، یعنی اسلام کے اصولوں سے آئے گا. یعنی ماڈرن ڈیموکریٹک سٹیٹ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامک ٹیچنگز ہیں، جو ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، جو سوشل جسٹس کی ٹیچنگز بات کرتی ہیں، جو ایک انسان کی دوسرے انسان کی مدد کرنے پہ زور دیتی ہیں، ان ٹیچنگز کو آپ اپنے آئینی نقشے کے اندر لائیں گے اور اس کی بنیاد پر ایسے ادارے قائم کریں گے جس کی وجہ سے آپ جو ہیں
ایک اچھی مملکت بنا سکیں۔ اس سلسلے میں اب ہم سب ایک تجربے سے گزرے ہیں، آپ لوگ بھی ایک تجربے سے گزر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک ہم نے یہ مقصد حاصل کیا۔ لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ آزادی کے بعد آپ کو نئے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک چیلنج ختم ہو جاتا ہے، اگلا چیلنج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس نئے چیلنج کے حوالے سے جو ایشوز ہیں کہ پاکستان کو ایشوز کیا تھے، اور جب ہم نے کہا کہ ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے جو ہوگا تو جمہوری، لیکن اس کے تصورات کو جو اصل شکل دے گے وہ ہیں ٹیچنگز اینڈ پرنسپلز آف اسلام۔ یہ جو کمبینیشن جو کریٹ کرنا تھا، یہ سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اور اس زمانے میں قائد اعظم اور دیگر مسلمان لیڈرشپ کا خیال یہ تھا، جو کہ ایک حد تک صحیح تھا، کہ جو جدید جمہوریت کے اصول ہیں اور جو اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، جس میں ایکویلٹی ہے، سوشل جسٹس ہے، اکاؤنٹیبلٹی آف رولرز ہے، جو کہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے، یہ سب کے سب جو ہیں جمہوری فریم ورک کے اندر موجود رکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں یعنی جدید جمہوری نظام میں اور اسلام کی ان ٹیچنگ میں ان کا خیال تھا کانٹرڈکشنز نہیں ہیں۔ مثلا آخری بات جو ہے کہ اقبال کو آپ دیکھیں، ڈاکٹر علامہ اقبال، ان کے جو رائٹنگز ہیں، یعنی ایک تو شعر تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کی سیریس رائٹنگ بھی ہے اسلام کے بارے میں، اسلام کی ری جنریشن کے بارے میں۔ اقبال نے نہ صرف اشعار کہے ہیں، ساکی نامہ اور جو ہے اور دوسرے، لیکن ان کی رائٹنگز بھی موجود ہیں، نثر میں بھی انہوں نے انگریزی کے اندر خاص کر جو ہے وہ لکھا ہے۔ ان کے ہاں مغرب کے جمہوری نظام کی تنقید ہے۔ مغرب کا نظام جمہوریت جو یورپ میں ڈیولپ ہوتا ہے، انگلینڈ میں ڈیولپ ہوتا ہے، انہوں نے خود اس کا ایکسپیرینس کیا، کیونکہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے، اعلیٰ تعلیم کے لیے پھر وہ جرمنی گئے، اور پھر واپس جو ہے وہ ہندوستان آتے ہیں۔ ان کے ہاں جو تنقید ہے جمہوریت کی، وہ تنقید یہ ہے کہ جو مغربی جمہوریت ہے وہ مورل اور ایتھیکل بیسس سے دور ہے۔ اس میں صرف نمبر کی بات ہے کہ آپ کو 200 ووٹ ملے، مجھے 195 ووٹ ملے، لہٰذا آپ جیت گئے، میں 5 ووٹ سے ہار گیا، اور میٹیریلزم پہ زور زیادہ ہے، وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمی ہے مغربی جمہوریت کی، ایتھیکل بیسس نہیں ہے، میٹیریلزم بہت زیادہ ہے، جس سے نفسا نفسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں پوری ہو سکتی ہیں اسلام کے لازوال اصولوں اور اسلام کی لازوال ٹیچنگز پہ۔ وہ اصولوں اور ٹیچنگز کی بات کر رہے ہیں، سٹرکچر کی بات نہیں کر رہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو پھر وہ خرابی جو مغرب کے آپ کو کلچر کے اندر یا مغرب کے نظام میں، سیاسی نظام میں نظر آتی ہے، اس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں۔ لیکن چیلنج جو ہمارے لیے بنتا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ اسلامی اصولوں سے ہم اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، معاملات بہتر نہیں ہوتے اس وقت تک جب تک کہ ہم ان اصولوں کو ان کی اسپرٹ کے مطابق، ان اصولوں کو، اسلام کے اصولوں کو جذبے کے مطابق، جس جذبے سے وہ اصول آئے، جس مقصد کے لیے وہ اصول آئے ہیں، ان کو جب ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، اگر وہ ہمارے اداروں میں ریفلیکٹ نہیں ہوتے، تو کوئی نظریہ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ نظریے کا مقصد راستہ ہے، ایک راستہ دکھاتا ہے نظریہ، آپ کو ایک منزل دیتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، یہ ہے نظریے کا کام۔ لیکن اس راستے پہ چلنا، اس منزل تک پہنچنا، وہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ تو اگر میں کام نہیں کروں گا، میری بدنیتی سے کہوں گا، کچھ باتیں کروں گا اصولوں کی کہ سچ بولنا چاہیے، اصول ہونے چاہیے، میرٹ ہونا چاہیے، لیکن جب کام کرنے لگوں تو پھر میں پھیرا پھیری کروں، تو اس کی وجہ سے کوئی بھی نظام ہو وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمیں جو چیلنج ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ میں اگلے
ہفتے کروں گا وہ یہی ہے کہ جو ملک آپ کو مل گیا، جو ملک آپ کے پاس ہے، اس ملک کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو ہم کس طرح میٹ کر سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آئندہ ہفتے کریں گے۔ تو آج کی گفتگو کو ہم اس طرح ختم کرتے ہیں کہ جو پاکستان میں ڈائیورسٹی ہے، مختلف لینگویجز ہیں، مختلف ریلیجنز ہیں، مختلف سیاسی تجربے ہیں، مختلف علاقے ہیں، یہ سب مل کے پاکستان بنتے ہیں، یہ سب پاکستان ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں سندھ ہے، پنجاب ہے، یہ صوبوں کے نام لیتے ہیں، یہ سارے کے سارے پاکستان ہیں، اور ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے جو ڈائیورسٹی ہے اور ٹالرنس جو ہے، اور مل جل کے مشورے سے کام کرنا انسان کی بہتری کا راستہ بتاتا ہے۔ تو میں اس پہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔